یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، بھلا تم بتاؤ تو صحیح، اگر تمہاری سماعت کو اور تمہاری بصارت کو اور تمہارے دل پر اگر اللہ مہر لگا دے تو کوئی ہے غیر اللہ جو تمہاری سماعت کو اور بصارت کو واپس لوٹا سکے؟ دیکھو کیسے ہم پھیر پھیر کے آیات کو بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدقون، پھر بھی تم ان آیات سے اعراض کرتے ہو۔ اور یہ بتلاؤ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، اچانک آ جائے، یا سامنے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہوئے تمہارے پاس عذاب آ جائے تو نہیں ہلاک ہوں گے صرف ظالم لوگ ہی۔ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ جو بھی اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، کل قیامت والے دن ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ان کو جہنم کا عذاب پہنچے گا جو وہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 39 ہے اور آیت نمبر 50 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس بات کے متعلق ارشاد فرمائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے پاس یہ نشانی لے کے آئیں، آپ رزق کے مالک ہیں، آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے تو ہمارے لیے اس طرح کر دیں، ہمارے لیے اس طرح کر دیں۔ الٹے سیدھے سوال کیا کرتے تھے جن کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے کہیں گے کہ آپ ان کے سامنے وضاحت کے ساتھ باتیں بیان کر دیجئے، جن باتوں کے متعلق تم سوالات کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، ان کا علم، ان کی قدرت، ان کا سب کچھ کرنے والا معاملات وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ یہ کچھ بھی میں نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی اور انسان کر سکتا ہے۔ اسی لحاظ سے مزید بات سبق کے اندر آئے گی، صحابہ کی تقریم کے حوالے سے بھی فرمایا قل، کہہ دیجئے، لا اقول لکم، نہیں میں تمہیں کہتا، عندی، میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نہیں خزانوں کا مالک، میں نہیں بگڑی بنانے والا، میں نہیں کسی کو رزق دینے والا، نہ ہی کسی کا رزق تنگ کر سکتا ہوں، نہ ہی کسی کا رزق کشادہ کر سکتا ہوں، نہ ہی کسی کے لیے نفع اور نقصان کا مالک ہوں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عجیب و غریب شعراء نے اشعار بنا لیے ہیں کہ تیرا کھاما تیرے گیت گاما یا رسول اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، جو مجھے اللہ دیتا ہے وہی میں کھاتا ہوں، وہی میں لیتا ہوں، اللہ کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ دوسرے مقام پہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے ہیں تو صرف اللہ کے لیے ہیں، اس کے علاوہ دنیا کائنات کے اندر کوئی بھی انسان کسی خزانے کے اوپر بھی قدرت ملکیت نہیں رکھتا۔ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ان کو کہہ دیجئے عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم، اور نہیں میں جانتا، الغیب، غیب کی خبروں کو، میں غیب کی خبر بھی نہیں جانتا، میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، میں کسی غیب کی خبر کے متعلق علم نہیں رکھتا۔ یہ غیب خزانوں کا مالک ہونا، فرمایا یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے پاس یہ سب کچھ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جس بندے نے 3 باتیں کہیں، تینوں میں سے کسی نے بھی ایک کہی وہ پکا بے ایمان جھوٹا ہے،
پہلے نمبر پہ فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، یہ بندہ جیسے ہی تم بات سنو اس کے متعلق تم کہہ سکتے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جو کہتا ہے نبی علیہ السلام نے ہم تک مکمل دین نہیں پہنچایا، چند باتیں اپنے پاس رکھ لی تھی، فرمایا یہ بندہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی پکا بے ایمان جھوٹا انسان ہے۔ اور تیسرا وہ انسان جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کل کی بات کو جانتے ہیں، کل کی باتوں کا علم رکھنے والے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے، اگر جانتے ہوتے تو نبی علیہ السلام کو کبھی کوئی پریشانی نہ آتی۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں نہ ہی میں اپنی ذات کے لیے نفع کا مالک ہوں، نہ نقصان کا مالک ہوں، نہ ہی میرے پاس غیب کا معاملہ ہے، غیب کا علم ہے۔ اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، اگر میں نفع و نقصان کا مالک ہوتا، مجھے خیر کثیر ملتی، مجھے دنیا کے اندر کبھی کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اگر نبی علیہ السلام غیب جانتے ہوتے، جس سواری پہ نبی علیہ السلام سوار تھے پتہ تھا اس نے مجھے نیچے گرا دینا ہے، اور نبی علیہ السلام کو جس طرح اس نے نیچے گرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اندر درد نکل آیا، آپ علیہ السلام نے کتنے ایام ہی بیٹھ کر نماز پڑھی۔ اگر نبی علیہ السلام کو علم ہوتا کہ احد والے دن احد جو ہے وہ اس کی کڑیاں میرے دانت مبارک کو شہید کر دیں گی، دانت ٹوٹ جائے گا، نبی علیہ السلام اس مقام پہ کھڑے نہ ہوتے۔ فرمایا ما مسنی السوء، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کبھی کوئی دکھ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ایک مہینہ نبی علیہ السلام پریشان رہے تھے جب اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بہتان لگا تھا، اور یہاں تلک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو رب سے معافی مانگ لو۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو نبی علیہ السلام کبھی اپنی بیوی کو، اور اس بیوی کو جس سے سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو محبت تھی، کیا یہ لفظ نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے؟ اور یہاں ایک بات کر کے آگے بات چلاتا ہوں، غیب کا علم وہ ہوتا ہے میرے بھائیوں جو کسی کے بتلائے بغیر ہی مجھے پتہ چل جائے۔ اب یہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس گلی کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اگر تو میں ویسے ہی بتلا دوں جس طرح ہو رہا ہے بغیر کسی کی اطلاع دیے تو یہ غیب ہے۔ تو اگر مجھے کوئی آ کے بتلا دے کہ جناب اس دیوار کے پیچھے یہ ہو رہا ہے، اس گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے، اس دیوار کے پیچھے گلی کے اندر یہ ہے، تو پھر یہ غیب نہیں رہتا۔ نبی علیہ السلام کو جتنی باتیں بتلائی گئی ہیں اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین علیہ السلام کے تھرو نبی علیہ السلام تک پہنچائی ہیں، تو یہ غیب رہتے ہی نہیں۔ غیب تو تب ہوتا کہ نبی علیہ السلام بغیر کسی کے بتلائے نبی علیہ السلام بات بتلا دیں یا بات کا علم ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ عقیدہ توحید ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، کائنات کے اندر کوئی نہیں جانتا، یہ عقیدہ توحید پہ ہے۔ اور جو بندہ یہ کہتا ہے اللہ بھی جانتا ہے، نبی بھی جانتے ہیں، یہ بندہ شرک کر رہا ہے، اور ایسا بندہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ نمبر 3 فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور نہیں میں تمہیں کہتا انی ملک، اللہ اکبر، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ لوگ بات ہی ختم ہو گئی۔ یہاں لوگوں نے نور من نور اللہ کے نعرے لگائے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام خود کہتے ہیں میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، یہ مت خیال کرنا میں فرشتہ ہوں، میں بھی تمہارے جیسا۔ اصل میں بات کیوں نبی علیہ السلام اس طرح کی کر رہے ہیں؟ جب نبی علیہ السلام سودا خریدنے کے لیے، معاملات زندگی گزارنے کے لحاظ سے بازاروں کے اندر جایا کرتے تھے نا، یا کسی کی دکان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا، کسی کی دعوت کو قبول کر لیا، کہیں سے دودھ نوش کر لیا، کسی نے دعوت دی، نبی علیہ السلام نے کوئی چیز دعوت کے طور پہ کھا لی، کہتے یہ کیسا نبی ہے، یہ بازاروں کے اندر بھی چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا بھی ہے۔ نبی تو وہ ہونا چاہیے تھا جو نہ کھائے نہ پیے، نہ ہمارے بازاروں کے اندر چکر لگائے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں تمہیں کہتا ہوں میں فرشتہ بھی نہیں ہوں،
میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، ہاں بس یہ بات ہے، ان اتبعو نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحی الیہ جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں خزانوں کا مالک ہوں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ ہی میں فرشتہ ہوں، بس میرے اور تمہارے اندر فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ نے نبوت نازل فرما دی ہے، مجھے نبی بنا دیا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ اللہ نے میرے اوپر وحی کو نازل فرما دیا ہے۔ تو یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحی الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل کہہ دیجئے، هل یستوی کیا برابر ہو سکتے ہیں، استفہام انکاری، کیا برابر ہو سکتے ہیں، الاعمی اندھا والبصیر اور دیکھنے والا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا برابر ہو سکتے۔ اللہ یہی بات کہتے ہیں، مسلمان اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، عالم دین اور ان پڑھ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ایک فاجر اور ایک نیک انسان کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، اسلام کو قبول کرنے والا اور کفر کو قبول کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اہل توحید اہل شرک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، سنت کو اپنانے والا بدعت کے اوپر چلنے والا، اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں۔ افلا تتفکرون، اور کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تم دیکھتے نہیں کہ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اسی طرح اللہ کہتا ہے میرے نزدیک میں یہ برابری کوئی نہیں ہے کہ ایک ایمان لے آئے اور ایک کفر کے اوپر زندگی گزارے، ایک اللہ کا تابع دار بن جائے اور ایک اللہ کی بغاوتیں کرے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے۔ فرمایا یہ دونوں میرے نزدیک برابر نہیں ہے، اگر برابر ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ فرمایا وَأَنذِرْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیے، بِهِ الَّذِينَ، اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو، یہ قرآن ان کے سامنے پڑھیے، یہ قرآن کی دعوت ان لوگوں کو دیجیے، یخافون جو ڈرتے ہیں، کس بات سے، ان یحشروا کہ وہ جمع کیے جائیں گے، الی ربہم اپنے رب کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت رکھیے جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے، سوالوں کے جواب دینے ہیں، میزان لگنا ہے، وہاں تولے جائیں گے اعمال۔ ان لوگوں کو دعوت دیجئے جن کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، لیس لہم ان کو اس بات کا بھی علم ہے، نہیں ہوگا ان کے لیے، من دونہ اللہ کے علاوہ، ولی کوئی دوست بھی نہیں ہوگا جو ان کی سفارش کر سکے، جو ان کو بچا سکے، جو ان کی مدد کر سکے، جو ان کی ہیلپ کر سکے، جو ان کے ساتھ تعاون کر سکے۔ بھائی جان میری ضرورت ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، آپ کو کسی لمحے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، جگری دوست اپنے آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جرت نہیں ہوگی کسی کے اندر، ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی کسی سے دوسرے سے سوال کر لے۔ اللہ کہتا ہے کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں ہم تمہاری سفارش کریں گے، اللہ کہتا ہے کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کل قیامت والے دن جب شفاعت کبریٰ سب سے بڑی سفارش ہوگی تو نبی اسلام بھی اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے، اللہ کے حکم کے بغیر نبی اسلام بھی کسی کی سفارش نہیں کر پائیں گے۔ فرمایا نہ کوئی ان کا دوست ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ لعلہم یتقون، ابھی وقت ہے، اسی دنیا کے اندر ڈر جاؤ، اپنے دل کے اندر خوف پیدا کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ فرمایا آگے بات آ رہی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے متعلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہہ لیں کہ ایک ہرس ہوتی تھی، ایک طمع ہوتی تھی کہ یہ بندہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ بندہ بھی مسلمان ہو جائے، جس طرح اس کو دنیا کے اندر عزت ملی آخرت میں بھی اس کو عزت مل جائے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا تھا، یہ جب آیت نازل ہوئی تھی
تو صحابہ فرماتے ہیں ہم 6 لوگ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ادھر سے قریش مکہ کے چند سردار بھی آ گئے, عبداللہ بن مسعود بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور حضرت بلال بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور 4 اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب نبی علیہ السلام نے ایک دھیان ان کی طرف کیا, سرداروں کی طرف, ایک دھیان ان کی طرف کیا. انہوں نے آ کے کہا کہ اگر ہمیں پاس بٹھانا نا ان کو اٹھا دو. استغفر اللہ. انہوں نے کمزور سمجھا نا, نالائق سمجھا معاذ اللہ, کہ یہ لوگ ہمارے لیول کے نہیں ہیں, ان کو اٹھا دو. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ ہی رہے تھے, اللہ نے قرآن پاک نازل فرما دیا. اللہ اکبر. فرمایا ولا تطرد الذین, نہ آپ دور کریں, الذین ان لوگوں کو, یدعون جو پکارتے ہیں, ربہم اپنے رب کو, بالغداۃ صبح, والعشی اور شام کو, یریدون اور وہ چاہتے ہیں, وجہہ اس اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں. جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں اللہ سے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی, اللہ سے اجر حاصل ہو جائے گا. جب اللہ سے اجر مل جائے گا جہنم سے بچ جائیں گے, جنت میں داخلہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو آپ اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے. بلکہ ایک دوسرا واقعہ یوں بھی آتا ہے, حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے صحابی تھے, نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. ادھر سردار آ گئے, نبی علیہ السلام نے اپنی توجہ ہٹائی اور ان کی طرف کر دی. نبی علیہ السلام نے ذرا منہ پھیر لیا. اللہ اکبر. میرے رب کو یہ طریقہ پسند نہ آیا. ایک نبینہ کھڑا ہے, ایک سردار کھڑا ہے, یہ کافر ہے, یہ مومن ہے, یہ مسلمان ہے, یہ اللہ کا دشمن ہے, یہ اللہ کا دوست ہے. اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن نازل فرما دیا. فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ جب آپ کے پاس ایک نبینہ آدمی آیا, حالانکہ وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا, اس نے خیر کے متعلق ہی سوالات کرنے تھے, لیکن آپ نے اس کی طرف پشت کر دی, آپ نے اس سے منہ پھیر لیا. آپ کون ہوتے ہیں اس نبینے سے منہ پھیرنے والے؟ آپ اس سے منہ نہیں پھیر سکتے. یہ مومن ہے, یہ متقی ہے. اللہ رب العالمین صحابہ کے متعلق فرماتا ہے یریدون وجہہ, یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے ہیں. ما علیک, نہیں ہے آپ کے ذمے, من حسابہم, ان کے حساب میں سے, من شیء, کچھ بھی, وما من حسابک, اور نہیں ان کے حساب میں سے, من شیء, کچھ بھی. یعنی انہوں نے اپنے ذمے کا سوالات ان کے جوابات دینے ہیں, آپ نے اپنے متعلق ان کے جوابات دینے ہیں. آپ سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا, ان سے آپ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. فَتَقْتُلُونَهُمْ, پس نہ آپ ان کو چھوڑیں. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, اگر آپ نے ان کو چھوڑا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی جانیں نچھاور کرنے والے, اپنا آپ قربان کر دینے والے, اگر آپ نے ان کو چھوڑا, آپ نے ان سے منہ پھیرا, تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. ایسا نہیں آپ نے کرنا. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, فَتَنَّا, ہم نے آزمایا, بَعْضَهُمْ, ان کے بعض کو, بِبَعْضٍ, بعض دوسروں کے ساتھ, لِيَقُولُوا, وہ تاکہ وہ کہیں, أَهَٰؤُلَاءِ, کیا یہ ہیں وہ لوگ, مَنَّ اللَّهُ, کہ احسان کیا ہے اللہ نے, عَلَيْهِمْ, ان کے اوپر, مِن بَيْنِنَا, ہم میں سے. کہنے لگے یہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے بڑا احسان کیا ہے, اللہ کا فضل ہے کہ اس بندے نے اسلام کو قبول کر لیا. یہ حضرت بلال کے اوپر اللہ کا احسان ہوا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں, غلامی کی زندگی گزار رہا ہے, نہ مال ہے, نہ دولت ہے, نہ خاندان ہے, یہ اللہ نے احسان کیا ہے. اگر اللہ نے احسان کرنا ہوتا, اگر اللہ نے ہم پر اگر فضل کرنا ہوتا, تو اللہ نے ہمارے اوپر کرنا تھا, بجائے اس کے کہ اللہ ان کے اوپر احسان کرتا. اللہ اکبر. اور یہ بات یاد رکھیے, جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ہیں نا, سب کے اوپر ایمان لانے والے سب سے پہلے جو لوگ تھے وہ کمزور لوگ تھے, غریب لوگ تھے. ہرکل نے
بادشاہ روم نے نا جب حضرت ابو سفیان سے مختلف سوالات کیے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ کیا تھا، جس بندے نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے کون سے لوگ ہیں؟ امیر ہیں یا غریب ہیں؟ کمزور ہیں کہ مضبوط ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے ہرقل کو کہا کہ اس کے ساتھ ایمان لانے والے سارے ہی کمزور ہیں۔ تو ہرقل کہنے لگا حقیقت بات یہی ہے کہ نبیوں کے اوپر ایمان لانے والے کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہ وقت کا نبی ہے اور سچا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے آزمایا ان لوگوں کو کہ یہ کہیں کہ اللہ نے احسان کرنا تو اللہ ہم پر احسان کرتا۔ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بعالم، جاننے والا، بالشاکرین، شکر گزاری کرنے والوں کو اللہ کو علم نہیں ہے کہ کون احسان کا حق رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ان کا عزت اور تکریم کیجئے، ان کا احسن طریقے سے استقبال کیجئے۔ وَإِذَا، اور جب جاءَكَ الَّذِينَ، آ جائیں یہ لوگ نا، وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے ہیں بآیاتنا، ہماری آیات کے اوپر، جب آپ کی طرف آئے نا تو فقل، بس آپ نے کہنا ہے سلام، سلامتی ہو، علیکم، تمہارے اوپر، کاتبہ، لازم کر لیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، علی نفسہ الرحمہ، اپنے نفس کے اوپر رحمت کو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ غالب کس طرح آئی ہے؟ فرمایا انہ، بے شک، من عمل، جو کوئی عمل کرے، منکم، تم میں سے، سوءا، برا، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، ثم تاب، پھر وہ توبہ کرے، من بعدہ، اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، فانہ، پس بے شک، غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماتے ہیں جو سچی توبہ کرتا ہے میں اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر شمار کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آخری بات، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نفسر الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ، اور ہم واضح کرتے ہیں، سبیل المجرمین، مجرموں کے رستے کو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ مجرموں کا رستہ کون سا ہے، جہنمیوں کا رستہ کون سا ہے، اللہ کے باغی اور نافرمانوں کا رستہ کون سا ہے، تاکہ تم اس رستے سے اپنے آپ کو روک لو اور اس رستے پر چلاؤ جو نیک لوگوں کا رستہ ہے، جو صالحین کا رستہ ہے، جو مومنوں کا رستہ ہے، جو جنت میں جانے والا رستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے اور جس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ کل قیامت والے دن کوئی ہمارے سامنے یہ بات نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تو رستے کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم کھول کھول کے آیات کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا خزانوں کا مالک اللہ ہے، غیب جاننے والی ذات اللہ کی ذات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اختیار نہیں، اللہ رب العالمین جو چاہے نبی علیہ السلام کو عطا فرما دے، یہ اللہ کی منشا کے اوپر ہے، اللہ کی قدرت کے اوپر ہے، اللہ جس کا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا ہی منگتا بنائے، اللہ کسی کے در پہ جانے کے اللہ ہم سب کو توفیق ہی نہ عطا فرمائے، اللہ ہمیشہ اپنے سامنے ہی جھکنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ساری زندگی ہمیں عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔